جنگ نہروان کے بعد معاویہ نے ضحاک ابن قیس فہری کو 4000 کی جماعت کے ساتھ اطراف کوفہ میں اس مقصد سے بھیجا کہ وہ نواح میں شورش اور انتشار پھیلائے اور جسے پائے اسے قتل کر دے اور جہاں تک ہو سکے قتل و غارت کا بازار گرم کرے تاکہ امیر المومنین علیہ السلام سکون و اطمینان سے نہ بیٹھ سکے۔ چنانچہ وہ اس مقصد کو سر انجام دینے کے لیے روانہ ہوا اور بے گناہوں کا خون بہاتا ہوا ہر طرف تباہی مچاتا ہوا مکہ میں سالبیہ تک جا پہنچا۔ یہاں پر حجاج کے ایک قافلے پر حملہ کیا اور ان کا سارا مال و اسباب لوٹ لیا اور پھر مقام قطقطانہ پر صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود کے بھتیجے عمر ابن امیس اور اس کے ساتھیوں کو تحت تیگ کر دیا اور یوں ہی ہر جگہ وحشت اور خون خواری شروع کر دی۔ امیر المومنین علیہ السلام کو جب ان کی غارت گریوں کا علم ہوا تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو جنگ کے لیے بلایا تاکہ ان کی درندگیوں کی روک تھام کی جائے، مگر لوگ جنگ سے پہلو بچاتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام ان لوگوں کی سست قدمی اور بددلی سے متاثر ہو کر منبر پر تشریف لے گئے اور یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ مولا نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگوں جن کے جسم یکجا اور خواہشیں جدا جدا ہیں، تمہاری باتیں تو سخت پتھروں کو بھی نرم کر دیتی ہیں اور تمہارا عمل ایسا ہے کہ جو دشمنوں کو تم پر دندان آج تیز کرنے کا موقع دیتا ہے۔ تم اپنی مجلسوں میں تو کہتے پھرتے ہو کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور جب جنگ چھڑ جاتی ہے تو تم اس سے پناہ مانگنے لگتے ہو۔ جو تم کو مدد کے لیے پکارے اس کی صدا بے وقت، جس کا تم جیسے لوگوں سے واسطہ پڑاؤ اس کا دل ہمیشہ بے چین ہے۔ یہ تمہارے ہیلے حوالے غلط سلط ہیں اور تم مجھ سے جنگ میں تاخیر کرنے کی کوشش کر رہے ہو، جیسے نادہندہ مقروض اپنے قرض خواہ کو ٹالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ذلیل آدمی ذلت آمیز زیادتیوں کی روک تھام نہیں کر سکتا اور حق تو بغیر کوشش کے نہیں ملا کرتا۔ اور مجھے بتاؤ کہ اس گھر کے بعد اور کون سا گھر ہے جس کی حفاظت کرو گے اور میرے بعد اور کس امام کے ساتھ ہو کر جہاد کرو گے؟ خدا کی قسم جسے تم نے دھوکہ دیا ہے اس کے فریب خوردہ ہونے میں کوئی شک نہیں، اور جسے تم جیسے لوگ ملے اس کے حصے میں وہ تیر آتا ہے جو خالی ہوتا ہے، اور جس نے تمہیں تیروں کی طرح دشمنوں پر پھینکا ہو اس نے گویا ایسا تیر پھینکا ہے جس کا 100 فار ٹوٹ چکا ہو اور پیکان بھی شکستہ ہو۔ اور خدا کی قسم میری کیفیت تو اب یہ ہے کہ نہ میں تمہاری کسی بات کی تصدیق کر سکتا ہوں اور نہ تمہاری نصرت کی مجھے آس باقی رہی ہے، اور نہ تمہاری وجہ سے دشمن کو جنگ کی دھمکی دے سکتا ہوں۔ اور آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تمہارا مرض کیا ہے اور اس کا چارہ کیا ہے؟ اس قوم کے افراد بھی تو تمہاری شکل و صورت کے مرد ہیں۔ کیا باتیں ہی باتیں رہیں گی؟ جانے بوجھے بغیر اور صرف غفلت و مدوشی، بے تقوی و پرہیزگاری کے بغیر؟ بلندی کی ہرس ہی ہرس ہے مگر بالکل